عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم.
ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت مکین بناتا ہے، اس زمین کا ٹھکانہ جگہ رہنے کے لیے دیتا ہے یا انہیں اقتدار بخشتا ہے، انہیں چاہیے کہ اقام الصلاۃ نماز کو قائم کریں، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ کو ادا کریں، وامروا بالمعروف نیکی کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر برائی سے باز رکھیں۔ اور یہ عاقبت کے لحاظ سے بہت اچھے امور ہیں جن کا اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے۔ ذوق نماز جب اقتدار ملتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حکومت ملی، آپ امیر المؤمنین بنے، تو سب سے پہلے اپنی رعایا کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے عہدہ داران اور ذمہ داران کو حکم دیتے ہیں، ان اہم امورکم، ہمارے معاملات میں اہم ترین جو کام ہے جس کو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے کہ آپ نے نماز کو پڑھنا ہے، نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ جس بندے نے فمن حفظھا، جس بندے نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، اپنی نماز کا خیال رکھ کر لیا کہ کہیں یہ وقت نماز کا گزر نہ جائے، کہیں یہ جماعت رہ نہ جائے، میں وقت پہ پہنچ جاؤں، کہیں یہ میری نماز رہ نہ جائے، اس کا خیال کرتے ہوئے اس نے اس کو ادا کر لیا۔ حافظ دینہ، جس نے دین کی حفاظت کرنی ہے نا، اس کو نماز کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور جس نے اپنی نماز کی محافظت کر لی اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے اپنی نماز کو ضائع کر لیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر لیا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو نماز کا خیال کیجئے۔ سابقہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں آپ نے سنا، خیال کیجئے، بہت ساری چیزیں تھیں ان کا خیال کیجئے، لیکن یہ تحفہ معراج ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والا تحفہ جو معراج کی صورت میں شب معراج کو آپ کو ساتوں آسمانوں پار ملا اور 50 کی صورت میں ملا۔ کہا پوری شریعت کی اللہ رب العزت نے فرضیت زمین پہ کی ہے، ایک فرض ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، یہ اتنی اہم ہے، اتنی پیاری ہے کہ اللہ کے رسول کو آسمانوں پار بلا کر اپنے پاس بلا کر یہ حکم دیا کہ یہ تحفہ معراج، یہ تحفہ نماز لے جاؤ، آپ کی امت 5 پڑھے گی، میں 50 کا ثواب عطا کر دوں گا۔ وہ صلاۃ الفجر ہو، وہ صلاۃ الظہر، وہ صلاۃ العصر، وہ صلاۃ المغرب ہو یا صلاۃ العشاء ہو، یہ 5 نمازیں ہیں۔ صلاۃ الجمعہ یہ اس کے تو کیا کہنے، صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ،
صلاۃ التطوع، صلاۃ التہجد، یہ مختلف نمازیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر نماز کی فضیلت کو الگ بیان کیا ہے، ہر نماز کا درجہ الگ رکھا ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ تو محترم سامعین، ہم نے مر جانا ہے، اور اس جملے کو ایسے کہیں کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے ان قریب اندھیر کنویں میں گر جانا ہے، جہاں چاند کی چاندنی نہیں ہے، جہاں سورج کی روشنی نہیں ہے، جہاں پیار کرنے والی ماں نہیں ہے، جہاں باپ محبت بانٹنے والا باپ نہیں ہے، بازو بننے والے بھائی نہیں ہیں، یہ کنبہ اور قبیلہ یہ مجھے جو ہمت حوصلہ دیتا ہے یہ نہیں ہے، وہاں ہے تو آپ کی کیے ہوئے اعمال، آپ کی پڑھی ہوئی نماز اس کی روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کرنے والی ہے۔ تو آپ نے اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی نماز کا خیال کرنا ہوگا، کہیں یہ زندگی ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ دن ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ وقت ضائع نہ ہو جائے۔ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ آج مسجدوں میں داخلہ مفت ہے، کلب میں جائیں نا وہاں فیسیں دینا پڑتی ہیں، اور کلب میں رش زیادہ ہے، کالجز میں رش زیادہ ہے، یونیورسٹیز میں رش زیادہ ہے، مسجدوں میں رش نہیں ہے۔ یہاں مفت ہیں، پانی مفت میں، سہولیات مفت میں، نماز کا اجر مفت میں۔ ایک پڑھتا ہے، جماعت پڑھتا ہے، اس نماز کو 27 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قدم رکھتا ہے، ایک قدم کے بدلے میں درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا رکھتا ہے، اس قدم کے بدلے میں برائیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں چل کے آتا ہے، اس اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کی خطاؤں کو مٹا کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کو رب کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا کیا خیال ہے آپ کا؟ رسول محترم فرماتے ہیں، رسول اکرم فرماتے ہیں، رسول مکرم فرماتے ہیں، ایک بندہ دن میں 5 بار غسل کرتا ہے، 5 بار اپنے جسم پہ پانی بہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی بچتی ہے؟ حل یبقى من درنہ شیء، اور بتاؤ تو صحیح کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ نہ اللہ کے رسول جو 5 بار نہائے اور پھر اپنے اوپر پانی بہائے، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اسی طرح ہی 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی ادائیگی کرنے والا جب ادائیگی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو اس طرح دھو دیتے ہیں۔ محترم سامعین، جب خطرات، خدشات حد سے تجاوز کر جائیں نا، اس وقت خیال رکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ آج خیال رکھو اپنی اولاد پر، اس کا خیال رکھو، اس کی نمازوں کا، اپنی اہلیہ کا خیال کرو، کیا وہ نمازی ہے یا نہیں؟ آپ کے گھر میں پلنے والی آپ کی بیٹی، آپ کی کفالت میں رہنے والے یتیم بچے، آپ کے زیر سایہ کام کرنے والے لوگ، آپ کی رعایا، خیال کرو، خیال رکھو، کیا وہ نمازی ہیں؟ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے۔ جو زیادہ بیمار ہو جائے نا، اس کو زیادہ اعلیٰ نگہداشت میں رکھتے ہیں لوگ۔ یہ سیریس مریض ہے جی، اس کو ڈوز بڑھا کے دینی ہے جی، اس کے اوپر زیادہ نگرانی کرنی ہے۔ اور جو بالکل بے نماز بن چکا، بے نماز اتنا بڑا مریض ہے کہ اس کو نفاق کا مرض لگ چکا ہے، پڑھتا ہے سستی کے ساتھ پڑھتا ہے تو غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ کہا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اتنے ناخلف لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی ہی نمازوں کو ضائع کر بیٹھے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر
نمازوں کو ضائع کرنا نماز کے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ جس نے اپنی نماز کے وقت کو ضائع کر لیا، جس نے اپنی نماز کے وقت کو گزار لیا، گویا کہ اس نے اپنی نماز کو ضائع کر لیا ہے، اور جس کی نماز ضائع ہو گئی سمجھے اس کی زندگی ضائع ہو گئی ہے، اس کا ایمان ضائع ہو گیا ہے، اس کا اسلام ضائع ہو گیا ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام، صحابہ اکرام کہا کرتے ہم یہ سمجھتے تھے جو بے نماز تارک صلاح ہے لا حظ فی الاسلام، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو بے نماز ہے تارک الصلاح ہے لا ایمان، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، ہم یہ سمجھتے تھے ولا دین لمن لا عہد لہ، جس بندے نے اپنی نماز کا خیال نہیں رکھا، جس بندے نے اپنی نماز کو ضائع کر لیا ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے۔ ہم تو یہاں تک سمجھتے، حضرت علی فرماتے من لم یصلی فہو کافر، وہ اس سے بڑا اور کفر ہو کیا سکتا ہے؟ جو نماز کا تارک، نماز کا منکر، اس سے بڑا کافر اور کون ہے؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اہم ترین عبادت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تحفہ معراج ایسے نہیں آسمانوں سے نیچے آ گیا ہے، یہ اتنا اہم تھا کہ رسول اکرم کو پاس بلانا پڑا۔ دوسری بھی تو وہی زمین پہ آتی تھی، اس کی بھی وہی زمین پہ آ سکتی تھی، لیکن اپنے پاس اپنے محبوب کو بلا کر کہا میرے محبوب آپ یہ تحفہ لے جائیے، آپ کی امت 5 پڑے گی، میں 50 کا ثواب دیتا رہوں گا۔ اس کی فضیلت، اس کے مقام، اس کے شان کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں مالک ارض و سما ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر تو اللہ کے پاس محفوظ ہے نا، نہ خوف ہوگا نہ غم زدہ ہوں گے۔ متقین کی نشانی دیکھنا ہو تو وہ نمازی کو دیکھ لیں، کسی مومن کو دیکھنا ہو تو وہ نمازی کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کامیابی کو لینا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی صدا اگر ہے تو آپ کی اذان میں ہے جو نماز کے لیے پکاری جاتی ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب، حی علی الفلاح، اگر تم نے کامیابیاں لینی ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا ہے، بیلنس میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، آؤ پھر نماز کی جانب۔ الصلاۃ خیر من النوم، تیرے سونے سے بہتر نماز ہے، تیرے کام سے بہتر نماز ہے۔ یہ ہر مسجد میں اذان جو مفت سنائی دیتی ہے، دنیا کا میسج آ جائے، دنیا کی کال آ جائے تو فوری پک اور ریسیو کرتا ہے یہ حضرت مسلمان، حضرت انسان۔ چھوٹے سے بندے کا فون آیا ہے، چھوٹے سے بندے کا، اس نے اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہے، اتنا اہم سمجھا ہے کہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صدا 5 وقت آتی ہے اور یہ آتی رہتی ہے اور میرے کانوں تک جوں نہیں رینگتی، اور میں آتا نہیں، مسجدوں میں بازار بھرے پڑے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام رب جعلنی مقیم الصلاۃ کی ایسے نہیں دعائیں کرتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اقتدار ملا ہے، حکومت ملی ہے، تو کہتے اللہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، میں تجھ سے اپیل کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ مجھے تو نمازی بنا دے، مجھے نہیں ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں، سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن صدقے دل سے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ رب جعلنی وہی توہین امیز جملوں کے ساتھ اور کاٹ کاٹ کر لفظوں کو بڑی جلدی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جیسے بندہ کوئی علماء لان آیا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اپنے آپ سے سوال کرے لما اصلی، میں نے یہ نماز کیوں پڑھی ہے، میں نے یہ نماز کس کے لیے پڑھی ہے، میں نے یہ نماز کیسے پڑھی ہے اور مجھے کب پڑھنی چاہیے تھی، یہ اپنے آپ سے سوال کرے۔ لما اصلی،
میں نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے پڑھتا ہوں میں اپنی پیشانی کو اپنے مالک کے سامنے اس لیے جھکاتا ہوں کہ وہ میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے، تاکہ ارکان اسلام کی ادائیگی ہو جائے، تاکہ اسلام کا جو ستون ہے وہ گرنے سے بچ جائے، تاکہ میں ایمان اور اسلام کو محفوظ کر سکوں، شرک اور کفر سے بچ سکوں، بے حیائی اور برائی کے کام سے بچ سکوں۔ میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کبھی خیال کیجئے کہ میں نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر دل میں یہ خیال آتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے مجھے دیکھیں کہ یہ نمازی ہے، یہ نماز بیکار ہے، رہگا ہے، فضول ہے۔ اگر نماز کا چور بن کر نماز پڑھتا ہے، جس میں رکوع مکمل نہیں، جس میں سجدہ مکمل نہیں، جس میں قیام مکمل نہیں، اور ارکان صلاح جو نماز کے ارکان ہیں، رکن ہیں، ان کو چھوڑ کر پڑھتا ہے اور وہ ادائیگی مکمل نہیں کرتا، نماز کا چور ہے۔ خیال کریں یہ نماز میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں اگر ہیں تو میرے اللہ کے لیے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت یہ سوچ، یہ خیال مجھے عطا کر دے۔ لما اصلی، آج کتنے ہی ہیں جو ہم میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کیوں پڑھوں جی؟ یہ کیوں جو لفظ ہیں گھر میں ماں بھی بولتی ہے، بڑا بھی بولتے ہیں، کیوں پڑھوں؟ آپ پڑھیں۔ آج میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، آج میرا موڈ نہیں ہے، ابھی وقت بڑا ہے، یہ سوال گردش کرتے ہیں۔ آوازیں سنتی ہیں، ہمیں سنائی دیتی ہیں، ہم کانوں سے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں یہ جو کیوں اور کیسے اور بہانے اور ہیلے لگانے والے، انہیں بتا دو کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے، عن المجرمین، ان مجرموں سے کریں گے، ما سلککم فی سقر، آپ کو جہنم میں کیوں اونڈے منہ گرایا گیا؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نمازیوں کے ساتھ ہم نہیں کھڑا ہوا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم کھیل کود تماشے میں گرے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حتیٰ کہ وقت آ گیا ہے، وقت اجل، کہ فلا صدق ولا صلی، نہ نماز پڑھ سکا نہ تصدیق کر سکا، ولیکن کذب وتولی، میں جھٹلاتا رہا، منہ پھیرتا رہا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی، جب پنڈلی کے ساتھ پنڈلی اسے ٹکرائے گی اور حلق میں روح اٹک جائے گی، پھر یہ صدا لگاتا ہوا کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، میں کانوں سے سن چکا ہوں، ایک دفعہ مجھے مہلت دے، ایک دفعہ مجھے وقت دے۔ میرے رسول فرماتے ہیں میں نے تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے کہا تھا اتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا کرو؟ صلو، تم نماز ادا کرو، صلو خمسکم، ایک نہیں بلکہ 5 نمازیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تمہارا حکمران، تمہارا حاکم، تمہارا لیڈر جو نماز کو پڑھتا ہے وہ دین کی حفاظت کرتا ہے،
اور جس نے اپنی نماز کو ضائع کر لیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر لیا ہے۔ جب تک وہ نماز پڑھتے رہے ان سے لڑائی نہ کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کا کہنا ماننا، یہ اسلام نے مزاج دیا ہے۔ یہ نماز کی اہمیت اس طرح واضح کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں دیہات سے آیا ہوں، مجھے کچھ اعمال ایسے دیجئے کہ میں وہ کروں، میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ میرے رسول فرماتے ہیں سن، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، اگر اللہ طاقت دے تو۔ کہتا ہے میں یہی کروں گا۔ میرے رسول نے فرمایا اگر کسی نے جنت ہی دیکھنا ہو تو اس شہزادے کو دیکھ لے۔ اللہ ان 5 امور کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کی ادائیگی کا پابند بنائے۔ نماز کے بے شمار فوائد ہیں، نماز نہ پڑھنے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا حال الناس، آج لوگوں کا حال، جو نمازوں کا خیال نہیں کرتے، جو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو نمازوں کو اہم نہیں سمجھتے، ان کا اگر آپ نے حال دیکھنا ہو تو وہ یہ آج بدحال نظر آئیں گے۔ آج ان کی دعائیں قبول نہیں ہیں، وہ بے قرار بے سکون ہیں، کوئی خودکشی کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے، کوئی گھر میں اپنے آپ کو قید کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے، کوئی وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو چکا ہے۔ حضرات وجہ کیا ہے اس ذلت اور رسوائی کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفت ربکم، میں اپنے رب کو تو ضرور پہچانتا ہوں لیکن میں ولم تؤدوا حقہ، اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ حق یہ تھا کہ اس نے مجھے پیدا کیا، میں اس کی عبادت کرتا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا۔ حق یہ تھا کہ میں بھی سجدہ ریز ہوتا، میں اپنے بیوی بچوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی نماز کے لیے کھڑا کرتا۔ حق تو یہ تھا کہ میں وقت کی پابندی کرتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا۔ حق تو یہ تھا کہ میں اس کی نماز اس کے لیے پڑھتا۔ حق تو یہ تھا کہ میں اس کی نماز اس کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھتا، لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ اس وجہ سے آج ذلت اور رسوائی کا مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج میں در بدر کی ٹھوکریں اس لیے کھا رہا ہوں، آج لائنوں میں اس لیے لگا ہوا ہوں کہ میں اپنے مالک کا حق ادا نہیں کر رہا۔ جس کا کھائیں اس کے گیت گایا کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا کریں، اللہ فتح دے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو حکم دیا ہے کہ حق العباد، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ محترم سامعین، ہم نے گمان کر رکھا ہے، آج ہمارا یہ حال بن چکا ہے، زبانی دعوے محبت کے بہت ہیں، زبانی نعرے بہت ہیں، لیکن عملی طور پر ہم بہت پیچھے ہیں کہ ہم بڑے محب رسول، ہم بڑے عاشق رسول، لیکن مسجدیں دیکھ لیں وہ ویران اور خالی نظر آتی ہیں۔ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال بن چکا ہے، قرأتم کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن ولم تعملوا، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور اس کو اس طرح بھی سمجھے ہم اللہ کے قرآن کو سنتے ضرور ہیں، ہر جمعہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ پھر کہیں کہ ہمارے حال پہ اللہ رحم فرمائے۔ آج ہم نے اپنے حال کو خود بدحال بنا لیا ہے۔ ہم اکلتم نعم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ضرور ہیں لیکن ولم تعدوا شکرا، اس مالک کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں تو اس نے نعمتیں بے شمار دے رکھی ہیں، ہر پل ہر وقت الحمدللہ کے ترانے لگاتے، اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے۔ تیرا ایک جملہ صرف الحمدللہ کہنا اللہ رب العزت اتنی قدر کرتے کہ زمین آسمان کے خلا کو بھر دیتے ہیں نیکیوں کے اجر سے، لیکن ہم اس کی نعمتوں کو کھا کر اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ محترم سامعین حضرات، ہم کہتے ہیں کہ اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن ہم شیطان کی کبھی مخالفت نہیں کرتے، ہم اس کی موافقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہر کام میں اس کی موافقت کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ جنت حق ہے لیکن جنت کے لیے ہم نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ ہم نے کہا جنت حق، جہنم حق ہے،
ضرور اللہ رب العزت بے دینوں کو، مجرموں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، ڈاکوؤں کو وہاں پھینکے گا، لیکن اس سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ مرنا ضرور ہے، مرنے کی تیاری نہیں کرتے، اپنے مردوں کو دفناتے ضرور ہیں، لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ حال بیان کر دیا ہے، میں نے آپ کو یہ حال سنا دیا ہے کہ جو حال چل رہا ہے میرا اور آپ کا یہ چل رہا ہے، گھروں میں بھی یہی ہے، بازاروں میں بھی یہی ہے، چھوٹے اور بڑے کی سوچ یہی ہے۔ اپنی سوچ کا زاویہ درست کیجئے، اپنی سوچ اور اپنے خیال کو درست کیجئے، اللہ رب العزت کی نماز ادا کیجئے۔ اس نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اس عبادت کی زندگی کو، اس عبادت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔